والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله. صدق الله العظيم. محترم معزز بھائیوں، بزرگوں، پردہ نشین محترم خواتین، اس وقت میں ہم لوگ جن معتمرین کے اکرام میں، اعزاز میں جڑے ہوئے ہیں، یہ ایک سعادت ہے جس میں عزائم بھی کیے جاتے ہیں، ارادے بھی کیے جاتے ہیں، نیتیں بھی کی جاتی ہیں، تاکہ اللہ تعالی ہمیں بھی وہ سعادت بار بار نصیب کرے۔ یہ کوئی رسمی طور پر جڑنا نہیں ہے۔ عام طور پر ایک اعتراض ہوتا ہے، ارے بھئی حجاج کرام جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، تو اسی طرح خاموشی سے جائیں جس طریقے سے نمازی نماز کے لیے جاتا ہے اور آتا ہے۔ یقیناً ایسے ہی ہونا چاہیے، لیکن ہمارے علاقوں میں جوڑنا اس لیے ہوتا ہے تاکہ ان کو ترغیب دینے میں آسانی ہو۔ ایک بڑا مجمع حج فرض ہونے کے باوجود حج سے غافل ہیں، عمرہ جانے کی استعداد رکھنے کے باوجود عمرے سے غافل ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ وہ حج جن پر فرض ہو گیا وہ حج کی تیاری کریں، لیکن حج کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے عمرے کی ترتیب بنائیں۔ جو بندہ عمرے کی ترتیب بنا لیتا ہے اور اس پر فرض حج ہے تو خود بخود اس کے اندر اس بات کا ارادہ، خیال، سوچ پیدا ہوگا کہ مجھے عمرہ کرنا چاہیے، حج کرنا چاہیے۔ اور یہ چیز علماء لکھتے ہیں، مخلص بندے جب بھی کعبے کی زیارت کرتے ہیں تو اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہر مومن کو جو بھی استعداد رکھتا ہے موت سے پہلے پہلے تیرے گھر کی زیارت فرما دے۔ وہ تجلیات، وہ نورانیت، وہ رحمتیں جو کچھ اللہ جل جلالہ امن والہ بیت اللہ پر نازل فرماتے ہیں، ان تجلیوں کو حاصل ہر ایک ایمان والا بندہ کرنا چاہیے۔ جس وقت ایک مرتبہ چلا جاتا ہے تو اللہ جل جلالہ امن والہ اس کے اندر تازگی پیدا فرما دیتے ہیں، اور پھر اس کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ توحید میں اضافہ ہوتا ہے، رسالت میں اضافہ ہوتا ہے، وحدانیت میں اضافہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے دین پر استقامت نصیب کرتے ہیں۔ اس لیے ہمارے اکابر کا معمول ہے، بار بار جب بھی موقع ملتا ہے حج اور عمرے کے لیے تشریف لے جاتے رہتے ہیں۔ اور خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مرتبہ اپنی زندگی میں عمرہ فرمایا اور 1 مرتبہ حج فرمایا، اور 6 ہجری کو آپ تشریف لے گئے۔ اس وقت عمرہ کرنے سے لوگوں نے روک دیا تو صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام صلح فرما کر بغیر طواف کے آپ قربانی دے کر حلق فرما کر تشریف لے آئے۔ اسی کا قضا آپ نے 7ویں ہجری میں فرمایا، اور 7 ہجری کے بعد 8ویں ہجری میں جس وقت آپ حنین سے واپس ہو رہے تھے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام رات میں قیام فرمایا میقات میں، تو میقات سے آپ علیہ السلام نے عمرہ فرمایا، اور صبح تک آپ علیہ السلام واپس ہو گئے تھے، اور آخری مرتبہ آپ نے جو کیا وہ حج کے موقع پر۔ تو یہ عرض کرنا ہے کہ آپ نے 4 مرتبہ عمرہ کیا، 1 مرتبہ حج کیا۔ 1 مرتبہ جو حج کیا وہ حجۃ الوداع ہے، 10 کو حج کرنے کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام اسی سال ربیع الاول میں پردہ فرما گئے۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے
6 کو 7 کو 8 کو 9 کو جو تسلسل کے ساتھ 9 کو تو فتح مکہ ہے، تو یہ جو تسلسل کے ساتھ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا مکۃ المکرمہ کی زیارت کے لیے پہنچنا، یہ خود اس بات کو دلیل ہے کہ ہر ایک ایمان والا سال میں ایک مرتبہ زیارت کر لے، ممکن ہو تو، نہیں تو جیسا اللہ تعالیٰ وسعت دیتا ہے ویسا کر لے، تو اس کے ذریعے سے ایمان کے اندر تازگی پیدا ہوتا ہے۔ فضول خرچی، ہمارا اکابر کہتے ہیں بھئی اپنا فضول خرچہ بچانا شروع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے بیرون کے کئی اسفار کرائے گا۔ اسفار کرانے کے لیے الگ سے پونجی جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فضول خرچی۔ ہمارے مولانا قاری ظہیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے، جو لوگ تھوکنا پھونکنے کے عادی ہیں وہ تھوکنا چھوڑ دے، پھونکنا چھوڑ دے۔ ارے بھئی کئی بیرون کے اسفار ہو جائیں گے، صرف تھوکنے پھونکنے کو چھوڑنے پر جب بیرون کے اسفار ہو سکتے ہیں تو عمرے کیوں نہیں ہو سکتے؟ عمرے ضرور ہو سکتے ہیں۔ کئی غربا، ایک سری لنکا کی جماعت آئی ہوئی تھی اور چار پہیے میں وہ ترکاری بیچنے والا بندہ جو ٹہلتی ہوئی گاڑی میں ترکاری بیچتا تھا، تو وہ کہنے لگا اللہ کا فضل ہے 3 مرتبہ میرے بیرون کے اسفار ہو گئے، 2 حج ہو گیا اور 3 مرتبہ عمرے کو جا کر آ گیا۔ کیسے بھائی؟ اس نے ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے مسئلہ آسان کر دیا۔ تو عمرہ جانے والے جذبے سے تعلق رکھتے ہیں، ارادے سے تعلق رکھتے ہیں، نیتوں سے تعلق رکھتے ہیں، خیال سے تعلق رکھتے ہیں۔ پیسوں سے عمرے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پیسوں سے اگر تعلق ہوتا تو مغلیہ سلطنت کے وہ افراد جنہوں نے 315 سال حکومت کی تو وہ احباب عمرہ کرتے، لیکن سیاست کی مشغولیت نے ان کو ہزاروں لوگوں کو کعبے کی زیارت کے لیے بھیجنے کے لیے مال کا نظام تو بنا دیا، خود نہیں جا سکے۔ لوگوں کو حج بدل کے طور پر بھیجتے تھے، عمرے کے لیے بھیجتے تھے۔ مغلیہ سلطنت میں سوائے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے براہ راست کسی کا حج کو جانا ثابت نہیں ہے۔ تو یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے کہ بھئی ان کے اندر مشغولیت بھی تھی، سیاسی مشغولیت۔ پتہ نہیں اس وقت میں ان لوگوں نے کیا اپنی مصروفیت بنا لی تھی جس کی وجہ سے نہیں پہنچ سکے۔ بتانے کا منشا یہ ہے مال ہے، جا سکتے ہیں لیکن جا نہیں سکے۔ اور اس زمانے کا عمرہ، اس زمانے کا حج 4 5 مہینے کا ہوتا تھا، چھوٹا موٹا نہیں۔ اب تو ماشاءاللہ جاتے ہیں 15 دن میں واپس آ جاتے ہیں، اور قریب تک بھی جب پانی کا جہاز کا سفر ہوتا تھا 4 مہینے کا سفر کرتے تھے۔ الغرض میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، نیت کرنا، ارادہ کرنا، اور اس سفر میں خاص طور پر 2 چیزوں کا جس وقت بندہ ارادہ کرتا ہے اللہ ضرور عنایت فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے کعبۃ اللہ کے ذریعے سے ہجرت کا جذبہ اور مدینہ منورہ کی زیارت سے نصرت کا جذبہ، یہ 2 جذبہ، کعبۃ اللہ سے اللہ کے کلام پر عمل، مدینہ منورہ سے سنت نبویہ پر عمل، کعبۃ اللہ سے توحید اور مدینہ منورہ سے رسالت، کعبۃ اللہ سے وحدانیت اور مدینہ منورہ سے سنت جب بندہ لے کر آتا ہے تو اس کی زندگی کے تمام نقشے بدل جاتے ہیں۔ اسی لیے عمرہ بڑا آسان ہے، عمرہ کوئی مشکل نہیں۔ احرام باندھ کر جاؤ، جانے کے بعد اپنے طواف کرو اور پھر صفا مروہ کی سعی کرو، حلق کر لو، بس اتنا ہی عمل سادہ سیدھا عمرے کا ہے۔ عمرہ کوئی لمبا چوڑا نہیں ہے، بالکل آسان عمل کے اعتبار سے، لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جو رمضان المبارک کا عمرہ ہے اس عمرے کی آپ نے الگ سے فضیلت بیان فرمائی، حج کرنے کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب دے گا۔ ایک صحابیہ حضور کے ساتھ حج نہیں کر سکی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ترغیب دی، رمضان میں عمرہ کر لیا کرو، حج کے برابر ثواب ملے گا۔ یعنی صرف حج کا لفظ ہے۔ علماء نے فرمایا اپنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حج نہ کرنے کا ان کو غم تھا، ان کو درد دکھ جو تھا وہ اس بات کا کہ میں حضور کے ساتھ حج نہیں کر سکی، تو آپ نے جو اس کا بدلہ بتایا رمضان مبارک کے عمرے کا، تو اس لیے فرماتے ہیں رمضان کا عمرہ حضور کے ساتھ حج کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔
تو دیگر تو ثواب تو ملتے ہی ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں صرف ثواب کی نیت سے نہیں، تبدیلی کے نیت سے جانا چاہیے۔ ثواب جیسے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور مقولہ ہے، ثواب سمجھ کر جو کام کیا جاتا ہے ثواب کے مقابلے میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ثواب کے اعتبار سے کام نہیں کیا جاتا، یہ بھی ثواب ہے، یہ بھی ثواب ہے، یہ بھی ثواب ہے، یہ بھی ثواب ہے۔ تو جو ثواب کی نیت سے کام کرتے ہیں کیا ہوتا ہے، ایک ثواب کے مقابلے میں دوسرا ثواب آنے پر دوسرا ثواب چھوڑ کر آگے بڑھ جائیں گے، پہلا ثواب کو چھوڑ دیں گے۔ فرمایا ثواب کی نیت سے نہیں بلکہ اس نیت سے جانا کہ یہاں تربیت ہوتی ہے، یہاں تربیت ہوتی ہے۔ اسی لیے بزرگان دین پوچھا کرتے تھے کعبۃ اللہ کا جب تم نے احرام باندھا تو کیا تیرے اندر اس بات کا تصور پیدا ہوا کہ میں جو احرام باندھ رہا ہوں دنیا و ما فیہا سے قطع تعلق فرمانے کے بعد میں احرام باندھ رہا ہوں، باندھتے وقت دنیا کے رنگ رنگیلیوں سے تم منقطع ہو کر خالص اللہ کی طرف متوجہ ہوئے نہیں ہوئے، تو پھر فرمایا تم نے احرام کیا باندھا؟ فرمایا جس وقت تم اپنا کپڑا اتار کر احرام کا کپڑا باندھ رہے تھے تب تمہیں کفن کا تصور پیدا ہوا نہیں ہوا، پھر تم نے کیا تم نے تصور کے ساتھ احرام باندھا؟ تو یہ تمام بزرگان دین تصورات میں اس لیے لاتے ہیں، جیسے کہا جاتا ہے شیخ رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے جس وقت تمام لوگ حاجی اور معتمر کو روانہ کرنے کے لیے جڑیں اس وقت یہ تصور لانا چاہیے حاجی کو ایک وقت آئے گا کہ جس وقت میں ہمیشہ کے لیے سفید لباس سے ملبوس ہو کر دنیا سے رخصت ہوں گا تو تب بھی ایک جماعت آئے گی مجھے سینڈ آف کرنے کے لیے، رخصت کرنے کے لیے، اور مجھے روانہ کرے گی، اور روانہ کرنے کے بعد سب کے سب اپنے گھر واپس چلے جائیں گے۔ اس تصور کو پیدا کرنے کے لیے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ جب تم غسل کرو احرام کے لیے تو ایسے استغفار کا غسل ہونا چاہیے، تمام اعضاء کو دھوتے وقت تمام اعضاء گناہ سے بھی دھل جایا کریں۔ سر دھوتے وقت سر سے متعلق تمام اعضاء کا گناہ دھل جائیں، آنکھوں کا گناہ، کان کا گناہ، زبان کا گناہ، دل کا گناہ، دماغ کا گناہ، سوچ کا گناہ، فکر کا گناہ، جذبات کا گناہ، خیالات کا گناہ، تمام گناہوں سے بندہ مکمل طور پر دھل جائے اور دھل کر صاف و شفاف ہو جائے، تب جا کر فرمایا تب تمہارا غسل یہ غسل استغفار ہوا، تب تمہارا غسل صحیح غسل ہوا، تب تمہارا غسل ایسا غسل ہوا جس غسل کے ذریعے سے تم پاک ہو کر اب جب تم اللہ کے سامنے احرام باندھ کر 2 رکعت نماز جو احرام کی نماز ہے پڑھنے کے بعد جب تم لبیک کہو گے، صاف و شفاف توبہ کیا ہوا بندہ جب لبیک کہتا ہے اللہ اس کے لبیک کو لا لبیک نہیں کہے گا، تیرا لبیک قابل قبول، یا اللہ میں حاضر ہو رہا ہوں، آپ کی حاضری کا استقبال کیا جائے گا۔ بہت کم ایسے بندے ہوتے ہیں جن کی حاضری مطلوب ہے، مقصود ہے، محبوب ہے۔ ایسے بندے اس وقت بنیں گے جس وقت میں ہم استغفار کریں گے، جس وقت میں ہم توبہ کریں گے، جس وقت میں ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے، تو تب جا کر ہمارا غسل معافی والا غسل ہوگا اور اللہ کے یہاں محبوب والی حاضری ہوگی۔ استغفار کے ذریعے سے ہمارا یہاں سے جانا ہو، جس وقت ماشاءاللہ عمرے سے فارغ ہو جائیں، عمرے سے فارغ ہونے کے بعد ہمارا سفر مدینہ منورہ کا ہوتا ہے، مدینہ منورہ کا۔ اسی لیے اکابر کہتے ہیں عمرے کو جانے سے پہلے تو یہاں استغفار کی کثرت ہوگی، مدینہ منورہ جانے سے پہلے وہاں پر سب سے زیادہ جو کثرت ہوگی وہ درود شریف کی، یہاں آنے سے پہلے کلمہ طیبہ کی، وہاں جانے سے پہلے درود شریف کی۔ یہ ہمیشہ اس بات کا فرق یاد رکھ لینا چاہیے، مکے کو آنے سے پہلے تلبیہ کی کثرت ہو اور مدینے کو جانے سے پہلے درود کی کثرت ہو، اور یہاں کثرت کے ساتھ ہم تلبیہ پڑھتے رہیں گے۔ کب تک تلبیہ پڑھیں گے؟ جب تک کہ ہماری نظر کعبے پہ نہ پڑ جائیں۔ ہمارے ایک بزرگ کہنے لگے بھائی جس وقت کعبہ دیکھنے کے لیے جاؤ پہلی نظر پر دعا قبول ہوتی ہیں تو نظر نیچے جھکاتے ہوئے آداب مسجد کا خیال رکھتے ہوئے آہستہ چلتے رہنا، جب کعبے پر نظر پڑے تو فرمایا ایسی جگہ پر کنارہ کش ہو کر کھڑے ہو جاؤ جہاں سے تمہیں ہٹایا نہ جائے، اور اس نظر کو جما کر خوب مانگا کرو،
ان مانگنے والی دعاؤں میں کیا دعا مانگنی چاہیے؟ کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی مختلف دعائیں ہیں، اور ان دعاؤں میں ایک دعا وہ یہ ہے، جب صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ بہت ساری دعائیں کرتے ہیں لیکن ہمیں ان تمام دعائیں یاد نہیں رہتی، آپ کوئی ایسی دعا بتا دیں جو دعا ہم کریں آپ کی تمام دعائیں آ جائیں۔ تو آپ نے فرمایا اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دعا کر لیا کرو، میں نے جو کچھ مانگا وہ سب کے سب آپ کو مل جائے گا۔ وہ دعا کا ترجمہ کیا؟ یا اللہ میں مانگتا ہوں وہ تمام خیر جو کچھ آپ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگا، ان تمام شرور سے پناہ مانگتا ہوں۔ جو کچھ آپ کے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگا یہ آپ مانگ لیا کریں، اور آپ اللہ سے ایک اپلیکیشن بھی ڈال دیں۔ وہ اپلیکیشن کیا ہے؟ یا اللہ اس سفر میں جو کچھ میں دعائیں کروں گا وہ تمام دعائیں اپنے فضل و کرم سے آپ قبول فرما لیجئے۔ ایک ہول سیل اپلیکیشن ڈال دیں، اس کے بعد جہاں جہاں آپ دعا کریں گے اللہ کی یہاں سے شرف قبولیت سے نوازے جاؤ گے۔ اب مدینہ منورہ کا نمبر جب آئے، فرمایا یہاں عقیدت کے ساتھ جانا ہے اور یہاں عظمت کے ساتھ آنا ہے۔ مکے کی طرف عظمت والا سفر، مدینے کی طرف عقیدت والا سفر۔ مکے کی طرف جو سفر ہوگا وہ ہم لوگوں کا یقین کے ساتھ ہونا چاہیے، اور مدینے کی طرف جو سفر ہوگا وہ محبت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ محبت جتنا بندے کے اندر ہو اتنی کثرت سے وہ درود پڑھنے والا بنے گا، جتنے کثرت سے درود پڑھے گا، فرمایا اتنی کثرت سے سرکار کی خدمت میں تمہارا درود پہنچایا جائے گا، اور اس وقت میں بار بار آپ کا نام حضور کے سامنے لیا جائے گا۔ اسی لیے اکابر فرماتے ہیں 5000 مرتبہ کم از کم درود کا نذرانہ مدینہ پہنچنے سے پہلے پہنچا دیا کریں۔ درود کا نذرانہ مدینہ پہنچانے سے پہلے پہنچا دیا کریں، تاکہ ہر مرتبہ آپ کا نام حضور کے سامنے لیا جائے، یوں لیا جائے ارے بھائی فلاں ابن فلاں نے آپ پر درود شریف درود کا نذرانہ پیش کیے ہیں۔ سرکار کی خدمت میں بار بار نام لیا جائے گا، اور آپ جو مجہول تھے معروف ہو جاؤ گے۔ آپ جن کو جانتے نہیں تھے اللہ کے رسول جاننے والے بن جائیں گے۔ اس لیے کثرت کے ساتھ درود پڑھتے رہیں۔ دوسری بات کیا فرمائی؟ دیکھو درود کے پڑھتے ہوئے جب مدینہ منورہ پہنچو تو اپنے آپ کو اس شرمندگی کے ساتھ وہاں پر پہنچانا چاہیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میرا ہر پیر و جمعرات کو کارگزاری پہنچ کر اللہ کے رسول کی خدمت میں میرے تمام چیزیں واضح ہیں، میرے تمام کیا 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 نہیں کیا، کیا نہیں کرنے کے کام میں نے کیا، کیا کرنے کے کام میں نے نہیں کیا، وہ تمام کارگزاریاں حضور کے سامنے موجود ہیں۔ اب ہم سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، ہماری ہر حرکت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ اس لیے کہا توبہ استغفار۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جب کسی سے ناراض ہوتے ہیں، آپ اندازہ لگائیے عجیب بات، ہمارے مشائخ فرماتے ہیں صرف گنبد بنایا، گھر کے اوپر گنبد بنایا، سلام کیا تو حضور نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ گنبد بنایا، سلام کیا تو حضور نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ جس سے جتنا تعلق ہوتا ہے اسی سے ناراضگی کا اظہار کیا جاتا ہے، جس سے تعلق ہی نہیں اس سے ناراضگی کا کیا اظہار کرنا؟ ارے بھئی جس سے تعلق ہوتا ہے اسی سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ جس سے تعلق ہی نہیں رہتے وہ چاہے جو کچھ بھی کر لے اس سے کچھ لینا دینا نہیں۔ اسی طرح فرمایا حضور علیہ السلام امتی سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے ہر غلطی پر آپ ناراض ہوتے ہیں۔ تو میرا امتی ہو کر ایسا کیوں کیا، تو میرا امتی ہو کر ایسا کیوں کیا، تو میرا امتی ہو کر ایسا کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہا؟ جس وقت ایسی حرکت کوئی سرزد ہو جائے معافی اللہ سے مانگتے ہوئے، اسی لیے کہا مکے کو آنے کے بعد مدینہ آیا کرو۔ مکے میں تمام گناہوں کو دھو کر صاف ہونے کے بعد، شفاف ہونے کے بعد، توبہ کرنے کے بعد، استغفار کرنے کے بعد جب مکمل طور پر تم اللہ کے بن جاؤ، اب رسول اللہ کے بننے کے لیے آیا کرو۔
کیوں؟ جب تک تم اللہ کے نہیں بنو گے حضور کے کہاں سے بنو گے؟ پہلے اللہ کا بنایا جاتا ہے، پھر رسول اللہ کا بنا جاتا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا من زار بیت اللہ ولم زارنی فقد جفانی، جو اللہ کے گھر کی زیارت کرے اور میری زیارت کرنے کو نہ آئے اس نے میرے ساتھ بے وفائی کا معاملہ کیا۔ تو وہ بے وفائی کا معاملہ اس وقت ہوگا جب بندہ اللہ کی زیارت کرے، رسول اللہ کی زیارت نہ کرے۔ الحمدللہ ہم وفاداری والا سفر کر رہے ہیں، فرمایا استغفار کے ساتھ بھی کریں اور ساتھ اللہ کے رسول کے روضے پر پہنچنے سے پہلے غسل کریں، سنت والا لباس پہنیں، معطر ہو جائیں، صدقہ دے دیا کریں، اور روضہ اقدس پر جانے سے پہلے مسجد نبوی میں 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ صلاۃ الاستغفار پڑھ لیا کریں، اور پڑھنے کے بعد فرمایا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پڑھ لیا کریں۔ یہ وہ دعا ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی ناراضگی سے بچنے کے لیے آپ نے فرمایا تھا۔ جس وقت میں ہم لوگ ان دعاؤں کے ساتھ پہنچیں گے، پہنچنے کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام کے روضے پر پہنچیں گے تو وہاں پہلا دائرہ ہے، دوسرا دائرہ ہے، تیسرا دائرہ ہے، پہلا دائرہ حضور کا۔ فرمایا وہاں پہنچنے کے بعد بڑے ادب کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، آپ درود اللہ کے رسول کے سامنے سلام پیش فرمائیں، بڑی شرمندگی کے ساتھ، جھکی ہوئی نظروں کے ساتھ، خوف و خشیت کے ساتھ، اور دل سے اللہ کے رسول سے کہیں اللہ کے رسول میں آپ سے شفاعت کی امید رکھتا ہوں، شفاعت کی درخواست لے کر حاضر ہوا ہوں، اور میرے لیے، میرے تمام اہل خانہ کے لیے، تمام خاندان کے لیے، تمام دوست و احباب کے لیے شفاعت کی درخواست لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ ایک یہاں سے نمائندے بن کر گئے ہیں، آپ قاصد بن کر گئے ہیں، مکے کے لیے بھی آپ سب کے طرف سے قاصد ہیں، مدینے کے لیے بھی سب کے طرف سے قاصد ہیں۔ اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں بھئی مکے کو جانے والوں سے اللہ سے خوب دعائوں کی درخواست کرتے ہوئے بھیج جانا، اور مدینے کو جانے والوں سے شفاعت کی درخواست کرنا، یہی 2 کام کسی کو بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ جو اللہ کے گھر کو جا رہا ہے، رسول اللہ کی زیارت کو جا رہا ہے، اسے ہم بازاری نہ بنائیں۔ بازاری کیسے؟ ہم نے درخواست دے دیے فلاں چیز لے آؤ، فلاں چیز لے آؤ، فلاں چیز لے آؤ، فلاں چیز لے آؤ۔ حج اور عمرے کو جانے والا وہ بازار نہیں جا رہا ہے، وہاں ہم نے جو خود درخواست دی ان درخواستوں کی وجہ سے وہ بیچارہ بازار جائے گا، پھرے گا، اپنا زیادہ وقت بازار میں لگائے گا، پھر وہ پورا گناہ کس پر؟ جن لوگوں نے اسے اللہ کے گھر سے محروم کیا ان پر وہ پورا گناہ ہوتا ہے۔ اس لیے 15 دن کے لیے جا رہے ہیں تو ان کو اللہ کے گھر میں رہنے دیجئے، اللہ کے روز اقدس پر رہنے دیجئے، ان کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے دیجئے، کسی بھی طرح ان کو بازاری نہ بنائیے۔ ہاں مکے سے زمزم، مدینے سے کھجور، جو کچھ مسنون اشیاء ہیں وہ چیزیں لانے میں کوئی حرج نہیں، دیگر تمام چیزوں سے احتیاط کریں۔ بس اتنا خیال رکھیں۔ آگے بڑھنے کے بعد حضرت صدیق اکبر پر سلام ہو، حضرت عمر فاروق پر سلام ہو، پھر جنت البقیع جائیں جہاں پر تمام صحابہ اکرام وہ ہیں جن کو اللہ نے دین کی خدمت کے لیے منتخب فرمایا۔ انتخبہم اللہ لصحبت نبی ولخدمت دینی، اللہ نے نبی کی صحبت کے لیے، اسی لیے فرمایا ولایت اللہ سے مانگ کر تم لے سکتے ہو، کسب کر سکتے ہو، محنت کر سکتے ہو۔ صحابیت اللہ سے، اللہ کے طرف سے دی جانے والی نعمت ہے، دی جانے والی دولت ہے، دی جانے والا درجہ ہے، دی جانے والی قبولیت ہے۔ اسے ہم اللہ رب العزت سے جب تک پائیں گے نہیں وہ کسی بندے کو نصیب ہوگا نہیں۔ وہ سلسلہ حضور کے ساتھ سلسلہ ختم ہو گیا۔ اسی لیے شیخ عبد القادر جیلانی خطیب ربانی فرماتے تھے کائنات کے تمام اولیاء مل جائیں تب بھی صحابہ کے گھوڑے کے ٹاپ کے دھول کے برابر نہیں ہو سکتے۔ حضرت شیخ کا اتنا بڑا مقام پر آپ جنت البقیع پہنچ رہے ہیں۔ اللہ سے خوب دعائیں کریں، ان کے حق میں ایصال ثواب بھی کریں اور ہمارے حق میں قبولیت کی بھی دعا کریں۔ انشاءاللہ واپس آتے وقت ان تمام جذبات کے ساتھ ہی مکے سے ہجری فکر لے کر، مدینے سے نصرت کی فکر لے کر، مکے سے قرآنی جذبہ لے کر، مدینے سے احادیث کا جذبہ لے کر، مکے سے توحید لے کر، مدینے سے رسالت لے کر، مکے سے اللہ کو لے کر، مدینے سے رسول کو لے کر دل میں بسا کر انشاءاللہ آئیں گے۔ اللہ رب العزت سچا پکا محمدی بن کر جینے کا اللہ تعالیٰ موقع دے گا۔ اس لیے فرماتے تھے ہمیشہ
کہ حاجی کیسے حج کیسے کرنا ہے حضور نے 5 دن میں بتایا، لیکن حاجی بن کر جینا کیسے حضور نے اپنی پوری زندگی میں بتایا۔ پوری زندگی آپ نے بتایا حاجی بن کر رہنا کیسے، لیکن آپ علیہ السلام نے حج کا جو عمل بتایا وہ صرف 5 دن کا عمل ہے۔ 5 دن کا عمل کرنے کے بعد کس طریقے سے زندگی گزارنا چاہیے وہ آپ نے پوری زندگی بتایا۔ نیت کریں، ارادے فرمائیں، تمام مرد حضرات بھی عورتیں بھی، کہ انشاءاللہ جیسے حضور علیہ السلام نے مکی پیغام عرفات میں، مدنی پیغام مسجد نبوی میں آپ نے عطا فرمائی، وہ تمام پیغامات پر انشاءاللہ ہم عمل کریں گے۔ جتنے ساتھی یہاں موجود ہیں سب نیت کریں انشاءاللہ۔ ہم بھی نیتیں کرتے ہیں، ارادے فرماتے ہیں، عزائم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب بھی موقع دے گا ضرور اللہ کے گھر کی زیارت کریں گے انشاءاللہ، بار بار زیارت کریں گے۔ جذبات اور نیتیں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے حاضرین مجلس ہیں اللہ ان کے جائز مرادوں کو پورا فرمائے۔ جلد از جلد اللہ سب کو اپنے گھر کی دیدار نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے تمام اسباب مہیا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ راہیں ہموار فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے۔ حضرت